جاتے ہوئے پھر آتا ہے، پھر گلے لگ کے پھر رخصت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار تھا، پتہ بھی تھا کہ لے کر 5 جائے گا، 50 دے دی کہ موسیٰ ان کو بھیجتا جائے گا، میرے اور میرے حبیب کا دیدار ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ بار بار اپنے حبیب کو بلاتے رہے، 5 کر کے کم کرتے رہے۔ 9 دفعہ بلایا تاکہ میرے نبی جب جاتے ہوئے 9 دفعہ مجھ سے مل کر تو جائے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی صورت ہے، اور اسی سے 15ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے چند لمحوں کے اندر فرش سے لے کر عرش تک کا سفر کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور اسی چند لمحوں کے اندر واپس انہیں ان کے بستر پہ بھیج دیا۔ اس معجزے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس واقعہ کو، اس معجزے کو معراج کا نام دیا گیا۔ معراج اس وجہ سے کہ معراج عروج سے ہے، عروج کا مطلب چڑھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش کی طرف چڑھے تھے، اس وجہ سے یہ معراج کا نام دیا گیا۔ اس سفر کے اندر 2 طرح کے سفر ہوئے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور ایک مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر۔ اب دونوں کے احکامات بھی الگ الگ ہیں۔ اب جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہوا ہے، اور چونکہ نص اور دلیل سے ثابت ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ صریح طور پہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ دوسرا سفر کہ جو بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک ہے، وہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا منافق اور بدعتی ہے، لیکن اس پر علماء کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ یہ اقصیٰ نام بعد میں ڈلا ہے۔ اقصیٰ کا مطلب دور کی مسجد، بیت المقدس، دور کی مسجد تک سفر کیا،
الذی بارکنا حولہ، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی گئی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کا آغاز، اس آیت کا آغاز سبحان سے کیا ہے، اور اللہ رب العزت جس بھی بڑی بات کا دعویٰ کرنے سے قبل قرآن کی مختلف جگہ پر اللہ نے سبحان سے اس کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ جہاں اللہ کے ساتھ لوگ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ جس کے ساتھ تم شرک کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہتے ہو۔ تو یہ سبحان کا لفظ ہمیشہ وہیں پر آتا ہے جہاں پر دعویٰ بہت بڑا ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ کے اندر دعویٰ بہت بڑا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ 2000 کلومیٹر کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، 1 آسمان 2 آسمان 7 آسمان، پھر اللہ کا دیدار عرش معلیٰ تک جانا، اور وہاں سے جنت جہنم کی سیر، اور واپس تھوڑے سے عرصے کے اندر واپس آ جانا۔ تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر ہوا ہے، خواب کے اندر ہوا ہے۔ تو بتائیے، اگر خواب کے اندر یہ سفر ہوا ہے تو خواب کے اندر میں اور آپ بھی کہاں کہاں کا سفر کر لیتے ہیں۔ خواب کے اندر تو یہ پھر تو کوئی معجزہ نہ ہوا، کوئی بڑی کرامت نہ ہوئی کہ ایک امتی بھی خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر وہ آسمانوں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، جنت کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، اور اگر حضور بھی خواب کے اندر چلے جاتے تو پھر یہ فرق تو نہ ہوا۔ تو اللہ نے پھر اس کے لیے سبحان سے ذکر کیوں کیا؟ اور وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، کہ جو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر خواب کے اندر معراج کا سفر کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جو رخصتی ہوئی، وہ مدینہ کے اندر ہوئی، اور حضور کو سفر مکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ سفر کا آغاز مکہ کے زمانے میں ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر آخری سال تھا، اور اماں عائشہ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ مدینہ کے اندر ہوئی ہے۔ تب تو اماں عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہی نہیں تھی۔ تو اماں عائشہ کی بات اپنی جگہ پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر سفر ہوا، پتہ چلا ہے کہ یہ سفر 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک اماں عائشہ کے اس بات سے قبل مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ، مع روح اور جسم کے ساتھ یہ سفر ہوا ہے، اور اماں عائشہ جس خواب کی بات ذکر کر رہی ہے وہ بعد میں مدینہ کے اندر پھر ہوا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، مہینے ڈیڑھ بعد خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر وہ پھر پہنچا ہوا ہوتا ہے، صبح اٹھ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر آج پھر مکہ مدینہ گیا ہوا تھا، عمرہ کر کے آیا ہوں۔ تو اب کیا ہم اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ جسم اس کا یہاں تھا لیکن روح اس کی پھر وہاں پہنچ گئی تھی۔ پہلے سفر ہوا ہے جسم کے ساتھ، دوبارہ اس نے خواب دیکھا، اب سفر ہوا ہے روح کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سفر جسم اطہر کے ساتھ، روح کے ساتھ چند لمحوں کے اندر آسمانوں کا سفر کیا ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا سفر کر کے آئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی لیے تو اللہ رب العزت سبحان سے ذکر کر رہے ہیں، اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی سبحان کے اندر ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ اللہ رب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ظاہر ہے کچھ لوگوں نے تصدیق کی، جسے صحابہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے تکذیب کی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ دراصل تکذیب رسول اللہ کی تکذیب نہیں تھی، یہ دراصل اللہ کی قدرت کا انکار تھا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں حضور کو میں لے کر گیا ہوں۔ انکار کرنے والا کہتے ہیں حضور جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔
یہ تو در حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار تھا کہ اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ چند لمحوں کے اندر وہ حضور کو آسمانوں کا سفر کروا کر واپس لے آئیں۔ تو اللہ نے حضور کی صفائی بیان کرنے سے قبل اپنی ذات کی پاکیزگی بیان کی ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، تمام حدود بندی سے پاک ہے۔ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ تمہاری سوچ سے بالاتر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سبحان کا لفظ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ طاقت اور قدرت والے ہیں، ان کے لیے ناممکن نہیں ہے، تمام حدود بندی سے پاک ہیں۔ سب سے قبل اللہ نے اپنی ذات کا دفاع کیا، سبحان الذی، جب اپنی ذات کا دفاع کیا پھر فرمایا اسرا بعبدہ، حضور گئے نہیں ہیں، حضور کو تو رب لے کر گیا ہے۔ دوسری بات کہ یہاں پر اللہ نے عبد کا اس لفظ استعمال کیا، برسولہ بنبیہ، حضور کی اتنی صفات تھیں، اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور کی جتنی بھی صفات تھی ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب صفت تھی وہ عبدیت تھی، اور اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے عبدیت کا ذکر کیا۔ دوسرا نقطہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عبدیت کہتے ہیں کہ کسی بندوں کے وہ اعمال جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور رسالت کہتے ہیں وہ پیغام جو آسمان سے بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ رسالت جتنے بھی پیغام ہے وہ تو آسمانوں کا حکم ہے، آسمان سے زمین کی طرف آنے والے پیغام کو رسالت کہا جاتا ہے، اور جو چیز زمین سے آسمان کی طرف جائے اس کو عبدیت کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ چونکہ زمین سے فرش سے عرش کی طرف گئے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہاں عبدیت کا لفظ استعمال کیا۔ تیسرا نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس زمانے کے اندر لوگ پوجا کرتے تھے، کچھ فرشتوں کو پوج رہے ہیں، کچھ ستاروں کو پوج رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابہ کی ویسی بڑی عظمت تھی، بڑا عقیدت تھی۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا سفر کر کے آ جائیں، رات کے چند لمحوں کے اندر آسمانوں کی سیر کر کے آ جائیں، جنت جہنم کو دیکھ کر آ جائیں، اور جو معتقد لوگ ہیں، کمزور عقیدے والے ہیں، وہ جب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا نبی تو تھوڑے سے عرصے کے اندر بیت المقدس پہنچا، 7 آسمانوں کو عبور کرتا ہوا عرش معلیٰ پہ پہنچا، اللہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اللہ کی ملاقات ہوئی، کہیں وہ میرے نبی کو معبود نہ بنا بیٹھے۔ اللہ نے اسی وجہ سے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نبی تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنا سفر کر کے آنے کے باوجود بھی معبود نہیں بلکہ عبد ہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پھر تیسری جگہ پر لیل کا لفظ استعمال کیا۔ قربان جاؤں، اور لیل کو بھی نکرہ لے کر آئے ہیں، اور لیلن آگے 2 تنوینیں بیان کر دی ہیں، اللیل نہیں کہا، لیلا، کوئی سی رات مخصوص نہیں کی، کون سی رات ہے، 21ویں کی ہے، 22ویں کی ہے، 23ویں کی ہے، مخصوص نہیں کی گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رات تھی۔ دوسرے نمبر پر لیلن، نام تنوین، کہ یہ لیل پوری رات بھی نہیں تھی، رات کا کچھ حصہ تھا۔ قلت کو بیان کرنے کے لیے 2 تنوینوں کا ذکر کیا کہ پوری رات نہیں تھی، یہ جو سفر ہوا ہے یہ رات کا کچھ حصہ تھا، اور لیلا نکرہ ہے کہ کوئی مخصوص رات نہیں تھی، کوئی سی رات تھی۔ کون سی رات تھی اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ راجح جو قول ہے وہ یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں رات تھی۔ لیکن اس میں بعض اور قول بھی ملتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں کوئی اور مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں رات کوئی اور تھی، لیکن جو راجح قول ہے وہ علماء کا یہی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں رات تھی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رات تھی اور پوری رات بھی نہیں تھی، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ہوا کیا اس میں، مسجد حرام سے اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھایا، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کے بعد بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر کروایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، اور دروازے سے نہیں بلکہ چھت کو پھاڑ کر آئے، اور آپ علیہ السلام کو بیدار کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کہا گیا کہ چلو چلیں سفر پہ جانا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور حتیم کے اندر، مسجد حرام میں حتیم کے اندر جا کر پھر لیٹ گئے۔ جبریل امین وہاں گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور فرمایا کہ جانا ہے سفر پہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تیار ہوئے تو آپ علیہ السلام کو لے کر گئے، زمزم کے کنویں کے قریب بٹھایا اور لٹایا۔ لٹانے کے بعد آپ علیہ السلام کے سینے کو چیرا، یہاں یہ اس ہڈی سے لے کر اس ناف تک مکمل سینے کو چاک کیا، اس کے اندر سے دل نکالا، آب زمزم سے دھویا۔ پھر جبریل امین جو بقیہ فرشتے ساتھ آئے تھے وہ جنت سے ایک تشت لے کر آئے تھے، اس سونے کا تشت تھا، اس کے اندر حکمت اور علم بھرا ہوا تھا۔ وہ سارا کے سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر انڈھیل دیا اور اس دل کو دھونے کے بعد واپس رکھا اور اس کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پر بٹھایا جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ آسمان جنت سے آئی تھی، اس کا جو قد ہے وہ خچر سے کم اور گدھے سے بڑا اس کا قد تھا، اور براق اس وجہ سے کہا گیا، دو وجوہات سے اس کو براق کہا گیا۔ ایک برق بجلی کو کہتے ہیں کہ بجلی کی طرح اس کی سپیڈ تھی۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کراچی سے کوئی انسان بٹن آن کرتا ہے، یہاں سیکنڈوں کے اندر لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی بجلی کے اندر اتنی تیز رفتار ہے، آپ خود سوچیں کہ جو بجلی آسمانوں کی ہو، رب ذوالجلال نے بنائی ہو، اس کی کس قدر تیز رفتار ہوگی۔ اور دوسرا نام اس کو براق اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ سفید تھا، اس قدر سفید تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی جو رفتار تھی وہ اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو پہلا جو سٹاپ ہوا جہاں پر رکے وہ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، اور جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ یہاں اتر کر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے عنقریب آپ آئیں گے۔ یثرب اس علاقے کا نام تھا، بعد میں مدینہ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور 2 رکعت نفل پڑھی، وہاں سے پھر سواری پر بیٹھے اور چلتے چلتے قوم شعیب مدین جو علاقہ تھا وہاں پر پھر روکا گیا۔ فرمایا، یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں پر بھی اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر نفل پڑھے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو طور سینا جو موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ تھا جہاں وہ اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، وہاں پر پھر سواری روکی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 نفل پڑھے، وہاں سے رخصت ہوئے تو بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے وہاں پر پھر روکا گیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھے۔ 4 جگہ پر روکا گیا، اور 5واں جو سٹاپ تھا وہ بیت المقدس تھا جہاں پر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء آپ کا استقبال اور انتظار کر رہے تھے۔ تو 5ویں جو نماز ادا کی گئی وہ بیت المقدس کے اندر کی گئی۔ عشاء کی نماز حضور پڑھ چکے تھے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور وہ نفل نماز تھی، اور 1,24,000 انبیاء انتظار میں ہیں، اور محمد الرسول اللہ تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس کا تذکرہ سورۃ النجم کے الفاظ کے اندر بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی، اس پر اس براق نے چڑھنا شروع کیا۔ چڑھتے چڑھتے جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے دروازے پر دستک دی، استفتح الباب، دروازہ کھولا جائے۔ اب یہ ایک اسلوب بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، آداب بتائے گئے کہ جب کسی کے گھر جانا ہو، کہیں جانا ہو، سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ آپ جا کر اس دروازے پر دستک دو۔ دروازے پہ دستک دی گئی، آگے سے جو فرشتہ آیا اس نے فوراً دروازہ نہیں کھولا، وہ پوچھتا ہے کون ہو۔ یہ بھی ایک ادب بتایا گیا، جب کسی کے گھر جاؤ دروازے پہ دستک دو، جب تمہارے گھر پر کوئی دروازے پہ دستک دے تو فوراً دروازہ نہ کھولا کرو، پہلے پوچھ لیا کرو کہ آنے والا کون ہے۔ جبریل کہنے لگے جبرائیل یا جبریل۔ فرمایا اکیلے ہو، ساتھ میں کوئی آیا ہے؟ ساتھ میں محمد الرسول اللہ ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے یا خود ہی سے آئے ہیں؟ پورے آداب کے ساتھ سفر کروایا گیا، بتایا جاتا ہے انہیں بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا، فرمایا مرحبا، خوش آمدید۔ پھر استقبال کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، وہاں آپ نے پھر ملاقات کی سیدنا آدم علیہ السلام سے،
اور بتایا گیا رسول اللہ ھذا ابو کا، یہ آپ کے والد ہیں، فسلم علیہ، ان کو جا کر سلام کیجیے۔ مرتبے کے اندر، مقام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں گنا افضل ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ادب سکھایا گیا ہمیں بتانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ والد لگتے تھے، اس لیے حضور کو حکم دیا گیا فسلم علیہ، آپ انہیں جا کر سلام کیجیے۔ یہ ایک پیغام دیا گیا کہ تم جتنا بھی پڑھ لو، جتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ، تمہارے والد وہ جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ کیوں نہ ہو، جب تمہارے سامنے آ جائے تو ان سے سلام نہ لیا جائے بلکہ ان کو جا کر سلام کیا جائے۔ آج کے ہمارے نوجوان جب پڑھ لکھ کر آتے ہیں تو والدین سے سلام لیا جاتا ہے، والدین کو سلام کیا نہیں جاتا۔ یہ ادب بتایا گیا کہ والدین کو جا کر سلام کرو۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر، اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی گئی۔ چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی گئی، ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام پر، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ اور وہاں پر پھر بیت المعمور کو دیکھا۔ وہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ اسی سیدھ کے اندر ہے جس سیدھ کے اندر ہمارا بیت اللہ ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر اس کو وہاں سے چھوڑا جائے تو وہ سیدھا آ کر بیت اللہ پر گرے، اور اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام جبریل ساتھ ہیں سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کا درخت، اور منتہا جس کی انتہا ہے، جہاں تک فرشتے جاتے ہیں۔ اوپر سے اعمال آتے ہیں، یہاں تک فرشتے جاتے ہیں، وہ اعمال نیچے لے کر آتے ہیں، اس سے اوپر ان کا جانا نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تک پہنچے تو جبریل نے عاجز آگے فرمایا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی مجھے جلا دے گی۔ وہاں سے آپ علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا، نور کے پردوں کو پار کرتے گئے، اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آمنے سامنے اور اللہ کا دیدار کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں انی رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند والے کیا کہتے ہیں، اللہ کا دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ حدیث کو قرآن کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا جائے یہ بتائیے اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہدایت کے بعد اللہ آپ کو جنت میں مقام عطا فرمائے تو جنت میں جا کر آپ اللہ کا دیدار کریں گے؟ جی کریں گے۔ ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پہ مشکات شریف کی روایت پیش کرتے ہیں کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہاں جا کر اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو ان سے کہا جائے تو ہم اس روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جواب دیں گے کیوں؟ ہم کہیں گے یہ آیت بھی قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا یدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، تم کہہ رہے ہو کہ ہم جنت کے اندر جا کر اللہ کو دیکھیں گے۔ تعویل یہ کریں گے، اس کے بعد جواب یہ دیں گے کہ نہیں، اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، جنت میں جا کر تو دیکھ سکتی ہے۔ تو اللہ کے بندے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، میرے نبی نے بھی عرش معلی پہ جا کے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، انہوں نے کون سا زمین پر رہ کر کیا ہے؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ پھر اللہ نے پوچھا میرے نبی میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 جملے کہیں کہ اللہ قولی، جو میں زبان سے قولی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہے، میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہے، والطیبات کہتے ہیں بدنی عبادت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتوں کو، اللہ بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہے، والطیبات میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں جواب عطا فرمایا السلام علیکہ، میرے نبی جب آپ کی قولی عبادتیں میرے لیے ہے تو اس کے بدلے میں آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کی بدنی عبادتیں میرے لیے ہیں میرے نبی، تو آپ کے جسم پر رحمتیں ہی رحمتیں ہو۔
ایھا النبی والطیبات التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ میرے مال بھی آپ کے لیے ہے، فرمائے وبرکاتہ، اس مال کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو ان تین جملوں کے اندر اللہ نے تین جواب دیے، التحیات کے مقابلے میں السلام علیکہ، والصلوات کے مقابلے میں ورحمۃ اللہ، والطیبات کے مقابلے میں وبرکاتہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحفے دیے گئے، ایک 50 نمازوں کا تحفہ، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی تحفہ کے طور پر، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو رات کے وقت ان آیتوں کو پڑھ کر سوئے گا صبح تک تمام مصائب سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا جو تحفہ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ میرے نبی، تیری جس امتی نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہو، میں رب ذوالجلال وعدہ کرتا ہوں کہ جہنم سے ایک نہ ایک دن ضرور اس کو نکالوں گا۔ یہ 3 تحائف لے کر حضور نکلے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رستے کے اندر ہیں، فرمایا ہاں میرے حبیب کیا ملا؟ اے اللہ کے نبی آپ کو کیا ملا؟ فرمایا مجھے تو اللہ نے تحائف دیے ہیں اور ان میں ایک تحفہ 50 نمازوں کا ہے، فرمایا مجھے معلوم ہے آپ کی امت نہیں پڑھے گی، اس میں جا کے کمی کروا لائیے۔ حضور گئے، اللہ اس کے اندر کمی کر دیں، زیادہ ہیں، فرمایا جاؤ 45 کر دی۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا 45 بھی زیادہ ہیں، کم کروائیے، پھر گئے 40 کر دی۔ وہ جاتے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے گئے، 5 کر کے کم ہوتے ہوتے 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی 5 بھی زیادہ ہیں، نہیں پڑے گی۔ فرمایا 5 کم ہو رہی ہے، اگر چلا گیا کہیں یہ 5 بھی ہاتھ سے چلی گئی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ علماء نے یہاں پہ 2 نقطے بیان کیے ہیں، ایک کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ میرا حبیب جب جائے گا تو کتنی نمازیں لے کر جائے گا، 5 نمازیں لے کر جائے گا، تو اللہ نے 50 کیوں دی؟ اللہ کے علم میں تھا میرا حبیب جب جائے گا لے کر 5 ہی جائے گا تو میں 50 کیوں دے رہا ہوں؟ دوسرا یہ کہ اگر اللہ کا نبی 5 لے کر جائے گا اور حضور کم کروانے کے لیے چلے ہی گئے ہیں تو اللہ نے 45 ڈائریکٹ کیوں کم نہیں کی، 5 کر کے کیوں کم کرتے رہے، بار بار حضور کا چکر کیوں لگوایا؟ علماء نے لکھا ہے جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، کمرے ہی سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں ان کو دروازے تک چھوڑا جاتا ہے، اور بعض اتنے دل کے قریب ہوتے ہیں باہر گلی میں نکل کر جاتے ہوئے پھر آتا ہے، پھر گلے لگ کے پھر رخصت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار تھا، پتہ بھی تھا کہ لے کر 5 جائے گا، 50 دے دی کہ موسیٰ ان کو بھیجتا جائے گا، میرے اور میرے حبیب کا دیدار ہوتا جائے گا، اسی لیے اللہ بار بار اپنے حبیب کو بلاتے رہے، 5 کر کے کم کرتے رہے۔ 9 دفعہ بلایا تاکہ میرے نبی جب جاتے ہوئے 9 دفعہ مجھ سے مل کر تو جائے۔ دوسرا علماء نے لکھا ہے اگر اللہ شروع سے 5 دے دیتے تو ہمیں کتنی نمازوں کا ثواب ملتا؟ 5 کا، لیکن اللہ نے 50 دی۔ جب حضور نے کم کروائی فرمایا میرے حبیب یہ میں رب ہوں، میں نے 50 دی تھی تو 5 لے کر جا رہا ہے، تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ 50 دی تھی تو 5 لے کر جا رہا ہے، میں ثواب بھی 5 کا دوں گا، میں نے 50 دی تھی ثواب بھی 50 کا دوں گا اگرچہ تو کم کروا کے لے جا رہا۔ اگر شروع سے 5 مل جاتی تو 50 کا ثواب کہاں سے ملتا ہے؟ تو ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آئے۔ پھر صحابہ کا بھی امتحان تھا اس کے اندر کہ صحابہ نے تصدیق کی، بعضوں نے تکذیب کی۔ بڑا امتحان تھا کہ ایک نبی آ کر کہہ رہا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، ایک نبی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات اتنا بڑا سفر کر کے آیا، لیکن صحابہ کا ایمان اس پہ قربان جاؤں کہ تصدیق کر دی میرے نبی۔ اگر ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے، آپ کہتے ہیں جبریل آئے وحی دے کر گئے، ہم مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نہ ہمیں جبریل نظر آتے ہیں نہ ہمیں وحی نظر آتی ہے، آپ کی بات پہ تصدیق کرتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے۔ یہاں سے ایک فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان کہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہیں خبر پہ یقین تھا اور آج ہمیں نظر پہ یقین ہے۔ صحابہ کو خبر پہ یقین تھا، رسول اللہ نے جو بتلا دیا اس پر یقین ہے، اگرچہ ہماری آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اور ہمیں کیا ہے، ہمیں جب نظر آتا ہے تب یقین آتا ہے، لیکن جب تک وہ خبر ہے ہمیں یقین نہیں ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، ہر آدمی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کوئی دعاؤں کو دیکھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دعاؤں بتاؤ بیماری سے بچ جاؤں۔ کیا یہ دعائیں آج نازل ہوئی ہے؟ آج سے پہلے نہیں تھی؟ کہ آج سے پہلے ان دعاؤں پر وعدے نہیں تھے؟ لیکن آج جب نظر آیا کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہر آدمی دوڑ رہا ہے کہ دعائیں بتائی جائیں کہ ان بیماریوں سے کیسا بچا جائے۔ لیکن صحابہ پہلے پڑھ لیا کرتے تھے،
ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. رسول اللہ نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ انس یہ دعا پڑھ لیا کرو، جب تم صبح کو پڑھو گے تو شام تک تمہارے جان اور تمہاری مال کی حفاظت کی جائے گی. شام کو پڑھو گے تو صبح تک تمہارے جان اور تمہارے مال کی حفاظت کی جائے گی. وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، وعز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. یہ دعا حضور نے سکھائی. اس کی برکتیں دیکھیں کہ انس صحابی رسول ہے، مسجد میں تشریف فرما. ایک صحابی آئے، حضرت انس آگ لگ گئی ہے، تمہارا گھر بھی جل گیا. انس اطمینان سے بیٹھا ہوا کیا جواب دیتا؟ میرا گھر نہیں جلا. دوسرا صحابی آیا، خبر دینے والا بھی صحابی رسول ہے. دوسرا صحابی آ کر کہتے ہیں انس تمہارا گھر جل گیا، آگ لگی ہوئی. فرمایا میرا گھر نہیں جلا. تیسرا صحابی آیا، فرمایا انس آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں، تمہارا گھر بھی جل گیا ہے. اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نہیں میرا گھر نہیں جلا. چوتھا صحابی آیا، فرمایا انس آگ لگی تھی، آس پڑوس کے گھر جل گئے، شعلے بلند ہوئے تھے، لیکن جب تمہارے گھر تک پہنچے تو بجھ گئے، تمہارا گھر بچ گیا. کیا یقین تھا ان لوگوں کا. تو وہ تین صحابہ پوچھنے لگے انس تم نے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا گھر نہیں جلا؟ فرمایا مجھے میرے حبیب نے یہ دعا سکھائی تھی اور میں صبح پڑھ کے نکلا تھا، مجھے یقین تھا کہ شام تک میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ دعاؤں کی برکتیں ہیں جو ہم آج بھلا بیٹھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت یا شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو شام کے وقت پڑھے گا صبح تک کوئی اچانک مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی. جو صبح تک پڑھے گا، صبح کے وقت پڑھے گا، شام تک کوئی اچانک مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی. آج دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. گھروں سے نکلے تو دعا پڑھ کر نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بدلے میں جواب دیا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ اللہ میں تجھ پر ہی توکل کر کے نکلا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوہ، کوئی نیکی کوئی بدی اللہ کے حکم کے علاوہ مجھ تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جواب دیا جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی وکفیتا، اور تجھے بچا لیا گیا ووقیتا، اور تجھے محفوظ کر لیا گیا. تو جب یہ الفاظ جواب میں دیے جاتے ہیں فتتنحى له الشیاطین، تو وہ شیطان اس کو چھوڑ کر دور ہٹ جاتے ہیں. فتقول له الشیطان آخر، تو دوسرا شیطان ان دوسرے شیطانوں سے کہتے ہیں کہ تم اس آدمی کو پکڑنا چاہتے ہو جس کے متعلق اعلان کر دیا گیا ہدیہ و کفیہ و وقیہ، کہ اسے تو محفوظ کر لیا گیا، اسے ہدایت دی گئی، اس کی کفایت کی گئی، اس کو چھوڑ دو، اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ دعاؤں کی برکتیں ہیں. تو سب سے قبل اس پرفتن دور کے اندر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح شام کی دعائیں ہوں. دوسرے نمبر پر شکر گزاری ہو. آج ہر انسان خوف زدہ ہے اور بیماری جب تک اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اس صحت پر شکر ادا کرو، انشاءاللہ بیماری قریب نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری جس نعمت پر شکر ادا کرو گے میں اس پر اضافہ کر دوں گا. اگر آپ صحت مند ہے تو صحت مند ہونے پر صبح شام اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت مند رکھا ہے، امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو بیماری نہیں لگے گی، کیونکہ اس صحت کے اندر مزید اضافہ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پر شکر ادا کرو گے، جب تک صحت مند ہو صحت پر شکر ادا کرتے رہو، انشاءاللہ بیماری قریب نہیں آئے گی. تیسرا وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ ہلاکتیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں؟ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بلائیں مصیبتیں اترتی ہیں.
قرآن کریم کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لازم ہے ان لوگوں کے لیے ڈر جائیں کہ جب وہ یخالفون عن امرہ، میرے حبیب کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم، یا تو ان پر کوئی بڑی آفت مسلط کر دی جائے گی یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بڑی مصیبتیں کیا ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جگہ بجگہ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور دنیا کے اندر گناہ بسا اوقات ہلاکتوں اور مصیبتوں کا اور آفتوں کا ذریعہ بنتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ گناہ کر لیا ہے، اس کا جو بدل ہے، اس کی جو سزا ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ گناہوں کی دنیا کے سزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا وہم و گمان ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جو تم گناہ کرتے پھر رہے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اگر اللہ آ جائے، عدل پر آ جائے اور ہمیں ہمارے گناہوں کے مطابق سزا دیں تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں سے تو وہ رب ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، اور یہ جو باقی تم پر مسلط کیے جاتے ہیں عذاب، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اب دیکھ لیں جیسے فحاشی جیسا بڑا گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب فحاشی ہمارے اس زمانے کے اندر کس قدر سر عام ہونے لگی ہے، لوگ کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ فحاشی کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت اور اعلان جنگ ہے۔ وہ جسم بھی اللہ کا ہے، اس پہ مرضی بھی اللہ کی۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنا جسم اور اپنا مال اللہ کے سپرد کر دیا، وہ بیچ چکا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتے ہیں اللہ نے بے کر لی ہے، اللہ لے چکا ہے، خرید و فروخت کر چکا ہے ان لوگوں کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جسم اور وہ مال اللہ کا، اس کے بدلے میں جنت اس کی۔ یہ دو چیزیں اللہ کو دے دو، جسم اللہ کو دے دو، مال اللہ کو دے دو، اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے، جنت تمہاری ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فحاشی جب سر عام ہونے لگے گی، پھر طاعون جیسی بیماریاں ہم پر نازل ہوں گی اور ایسی ایسی آفتیں آئیں گی، والاوجاع التي لم تكن مضت اسلافهم، کہ تمہارے بڑوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے کبھی ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کس نے سنا تھا کہ کرونا وائرس کا بھی کوئی بیماری آئے گی؟ لیکن آج جب فحاشی کھلے طور پہ ہونے لگی ہے تو اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی سامنے آ گئی کہ ایسی بیماریاں تم پر مسلط کر دی جائے گی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے گناہوں سے معافی۔ آج ضرورت ہے کہ ہر انسان توبہ اور استغفار کرے، گناہوں سے معافی مانگے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، میرے نبی میں دو طریقوں پر کبھی بھی تمہاری امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ وما كان الله ليعذبهم، اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، انت فيهم، تب تک جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ کا اپنے نبی سے وعدہ تھا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ وہ تو وقت چلا گیا، اللہ کے نبی تو چلے گئے۔ آج ہمارے پاس ایک آپشن بچی ہے، دوسری آپشن وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور دوسرا وعدہ یہ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اب دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کثرت سے کیا جائے، یقینی طور پہ اللہ ہمیں ان بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور استغفار کے ساتھ ساتھ پھر نیک اعمال کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ، نیک اعمال کی کوشش۔ حضرت حسن انس بن مالک کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں ہے، فرماتے ہیں کہ اچھے کام کرنا برے انجام، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے، اور آخرت کے اندر وہی انسان اچھا ہوگا جو دنیا کے اندر اچھا ہوگا۔ یہ تو وہ ہے کہ جو بیماری سے آنے کے قبل اسباب ہے ان کو اختیار کیا جائے، اور اگر بیماری آ جائے پھر کیا کیا جائے؟ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بیماری پر صبر ہو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمائے۔ اگر کوئی انسان کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو وہ واویلا نہ کرے، اس پر صبر کرے۔
اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے ایک بندے کے لیے جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اعمال اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمازیں کمزور، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، پھر کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ اس پر کوئی بیماری کوئی عذاب مسلط کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے اللہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو بیماری اگر آ گئی ہے اس پر صبر کریں، ناشکری کے الفاظ نہ نکالیں، واویلا نہ کریں، اور اس کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہر مسلمان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ موت آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ یاد رکھو کہ جس دن ہماری پیدائش ہوئی ہے اس سے کئی ہزار سال قبل لکھ دیا گیا کہ یہ شخص فلاں دن مرے گا۔ نہ کوئی بیماری مجھے موت سے 1 منٹ پہلے مار سکتی ہے، نہ موت کے 1 منٹ بعد مار سکتی ہے۔ میرا جو وقت مقرر ہے، میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ میں اپنے وقت مقررہ پر مروں گا، اور جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا ساری دنیا مل جائے مجھے بیمار نہیں کر سکتی، اور اگر میرا اللہ چاہے ساری دنیا مل جائے مجھے کوئی صحت مند نہیں کر سکتی۔ یقین اور ایمان یہ ہو، لیکن احتیاطی تدابیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ دونوں طرح کی روایت ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بیماری کے اندر متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر مریض آ جائے تو گھر والے اس کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں کہ اس کو لگ گئی ہے مجھے بھی لگے گی۔ ٹی بی کا مریض عمومی طور پہ میڈیکل کے حوالے سے مشہور ہے کہ ٹی بی دوسرے کو لگتی ہے، لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیں 100 گھروں کے اندر 100 ٹی بی کے مریض بٹھا لیں، ایک گھر شاید ایسا نکلے گا کہ جس کے چند افراد اس بیماری کے اندر ملوث ہو جائیں گے، وگرنہ 99 گھر کے افراد جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو بیماری کے پھیلنے کا جو ریشو ہے وہ کم ہے، نہ پھیلنے کا زیادہ ہے۔ یہ بھی ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مریض کو چھوڑ کر بھاگو نہیں، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے فر من الجذام فرارک من الاسد، کہ جذام اور کوڑ کے مرض سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری لگتی بھی ہے۔ اب دونوں طرح کی روایت ملتی ہے، بیماری لگتی بھی ہے بیماری نہیں بھی لگتی۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ میرا اونٹ خارشی ہے، دوسرے اونٹوں کے ساتھ نہ باندھوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا رسول اللہ دوسرے اونٹوں میں بھی یہ بیماری آ جائے گی۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ پر بیماری کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی ہے، تو دوسرے پر بھی وہی نازل کرے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یوردن ممرض علی مصح، کہ اپنے مریض اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت باندھو۔ یہ بھی روایت ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح کی روایت ہے۔ توکل یہ ہو کہ بیماری اللہ ہی لگاتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر لازم پکڑیں۔ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، احتیاط پوری طور پر کریں، اور یقین یہ رکھیں کہ یہ بیمار اگر میں نے ہونا ہے تو وہ اللہ کرے گا، اور اگر میں نے صحت مند ہونا ہے تو وہ اللہ کرے گا۔ کوئی بیماری مجھے مار نہیں سکتی، اور کوئی ساری انسانیت کی قوت مجھے بیماری سے بچا نہیں سکتی۔ ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر لازم کرتے رہیں، اور اگر کسی انسان کو شک ہو کہ مجھ میں یہ بیماری ہے تو اس کے لیے یہ ہے حکم یہ ہے کہ وہ ایسے مقامات پر خود نہ جائے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، دوسروں کے توکل کا جو ہے وہ جائزہ نہ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ مسلمان آدمی نہ خود نقصان اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی روایت ملتی ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنا، اللہ کے سامنے فریاد کرنا، گڑ گڑانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آفتیں اتر چکی ہے اس کے بارے میں بھی نفع دیتی ہے، اور جو آفتیں ابھی تک نہیں اتری اس کے متعلق بھی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ دعا کو لازم پکڑ لیں۔ تو جو آفتیں اتر چکی ہیں دعا کے ذریعے سے اللہ سے حل کروائیں، اور جو ابھی نہیں اتری دعا اس کو بھی دور کر دیتی ہے۔ تو دعا کا اہتمام ہو، دعا کے ساتھ صدقہ اور خیرات کی کثرت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صدقۃ السر لتطفئ غضب الرب، کہ جو خفیہ طور پر صدقہ ہے وہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ یقینی طور پہ اللہ کا غضب ہی ہے کہ اللہ ہم سے اس قدر ناراض ہو چکے ہیں کہ بیماری بھی ایسی اتاری ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کس در پہ آتا ہے؟ اس در پہ آ کے اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور یہ ایک مسجد ہمارے پاس اس کا حل تھا کہ اللہ کے سامنے آتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کے غضب کی انتہا دیکھی کہ اللہ نے ہم پر وہ بھی جگہ بہ جگہ بند کروانا شروع کر دی۔
تو اللہ کا یہ غضب ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو صدقہ اور صدقے کی کثرت کی جائے۔ صبح گھر سے نکلو، بچوں کی طرف سے اپنی طرف سے صدقہ دے کر نکلو، کہ صدقہ جو ہے وہ غضب کو دور کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے قیام کو لازم پکڑو، کہ رات کے تنہائی میں اٹھ کر وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے سامنے نفل پڑھ لیے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین وتکفیر للسیئات قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنہات عن الاسم وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسم۔ فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر رات کے قیام کو لازم کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تم سے قبل متقی لوگوں کا شیوا تھا، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ قیام اللیل اللہ کے قریب کرتا ہے، ومنہات عن الاسم اور گناہوں سے دور رکھتا ہے، وتکفیر للسیئات اور تمہاری خطاؤں کو ختم کرتا رہتا ہے، اور آگے فرمایا ومطردۃ للداء عن الجسم اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہر انسان رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اور آخری دو باتیں کہ نماز فجر کی پابندی کی جائے خصوصی طور پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور آخری بات، آج کل ایک افواہ اڑ رہی ہے کہ جی قرآن مجید کو کھولا جائے، اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک بال ملے گا، اس کو پانی کے اندر بھگو کر پیا جائے، اس بیماری کی اس میں شفا ہے۔ تو افسوس در افسوس اس بات پر کہ پورا قرآن جسے اللہ نے شفا کہہ کر اتارا ہے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ شاید اس قرآن کو کھول کر پڑھ لے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ ہماری جہالت کی یہ انتہا ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کے اندر اس بال کو ڈھونڈو، پتہ نہیں کس کا گرا ہوا ہے، عورت کا ہے، مرد کا ہے، داڑھی سے گرا ہے، سر کا بال ہے، اس کو پانی کے اندر بھگو کر پیا جائے، اور عقیدہ یہ رکھیں کہ جی اس سے مجھے شفا ملے گی، العیاذ باللہ۔ اور بعض لوگ تو اس کو منسوب کرتے ہیں رسول اللہ کے بال کی طرف، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یقینی طور پہ گستاخی کا ایک حملہ ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرے، قرآن شفا ہے۔ اور کہتے ہیں جی بقرہ کے اندر نازل ہوتا ہے، تو بقرہ کے اندر تو اترے گا جب ہم، جیسے ہمارے جذبات ہیں، ارادہ کرتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، بقرہ سے شروع کیے، ایک آدھا سپارہ پڑھ لیا، 4-5 دن جذبہ ختم ہو گیا، قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ تو بقرہ جب شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے پڑھتے وقت کبھی سر پہ خارش کی، کبھی داڑھی پہ خارش کی، تو چند بال اس میں گرتے ہیں، تو وہ بقرہ تک ہم پڑھ کے قرآن کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، تو وہ بقرہ ہی سے تو ملے گا۔ تو اس لیے ایسی افواہوں کو نہ پھیلایا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی مشکل دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔